وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَإِنَّ اور بے شک لکم تمہارے لیے فی میں انعام چوپائے لعبرتن البتہ عبرت نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو مما اس سے جو فی میں بطونی ان کے پیٹ جمع من سے بینی درمیان فرثن گوبر و دمن اور خون لبنن دودھ خالصاً خالص سائغاً خوشگوار للشاربین پینے والوں کے لیے اور تمہارے واسطے چھپاؤں میں سوچنے کی جگہ ہے پلاتے ہیں تم کو اس کے پیٹ کی چیزوں میں سے گوبر اور لہو کے بیچ میں سے دودھ ستھرا خوشگوار پینے والوں کے لیے یعنی اونٹ گائے بھینس وغیرہ جانور جو گھاس چارہ کھاتے ہیں وہ پیٹ میں پہنچ کر تین چیزوں کی طرف مستقل ہو جاتا ہے۔ قدرت نے ان حیوانات کے جسم کے اندرونی حصے میں ایسی مشین لگا دی ہے جو غذا کے کچھ اجزاء کو تحلیل کر کے فضلہ گوبر کی شکل میں باہر پھینک دیتی ہے اور کچھ اجزاء کو خون بنا کر عروق میں پھیلا دیتی ہے جو ان کی حیات و بقا کا سبب بنتا ہے، اور اسی مادہ میں سے جس کے بعض اجزاء گوبر اور بعض خون بن گئے ان دو گندی چیزوں کے درمیان ایک تیسری چیز دودھ تیار کرتی ہے جو نہایت پاک طیب اور خوشگوار چیز ہے۔ پہلے کتاب اتارنے کی مناسبت سے پانی اتارنے کا ذکر فرمایا تھا، ان آیات میں پانی کی مناسبت سے باقی انواع مشروبات کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی دودھ، شراب، نبیذ اور شہد۔ ایک دوسرے موقع پر جہاں جنت کی نہروں کا ذکر آیا ہے مشروبات کی یہی چار قسمیں مذکور ہوئی ہیں۔ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لِّلَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى سورۃ نمبر 47 سورہ محمد آیت نمبر 15۔ یہاں اس قسم کی چیزوں کے ذکر سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کے خیال میں جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں وہ سب خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ پھر تعجب ہے کہ آدمی کس طرح منعم حقیقی کے احسانات بلا کر دوسروں کا غلام بن جاتا ہے۔ گویا شرک کے رد کی طرف اشارہ ہوا، اور یہ بھی کہ جس طرح تمہاری جسمانی زندگی کے لیے خدا نے طرح طرح کے انتظامات اور مناسبات کیے ہیں، ضرور ہے کہ روحانی زندگی اور باطنی ترقی کے وسائل و ذرائع بھی کافی مقدار میں مہیا کیے ہوں گے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور من سے ثمرات پھل النخیل کھجور والعناب اور انگور تتخذون تم بناتے ہو منہ اس سے سکرن شراب ورزقن اور رزق حسن اچھا ان بے شک فی میں ذالک اس لآیۃ نشانی لقوم لوگوں کے لیے یعقلون کو رکھتے ہیں۔ اور میووں سے کھجور کے اور انگور کے بناتے ہو اس سے نشہ اور روزی حاص اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے واسطے جو سمجھتے ہیں، یعنی ان میووں سے نشہ لانے والی شراب کشید کرتے ہو اور کھانے پینے کی دوسری عمدہ چیزیں مثلاً شربت، نبیذ، سرکہ اور خشک فرمایا کشمش وغیرہ ان سے حاصل کرتے ہو۔ تنبیہ: یہ آیت مکی ہے۔ شراب مکہ میں حرام نہ ہوئی تھی، پینے والے اس وقت تک بے تکلف پیتے تھے، ہجرت کے بعد حرام ہوئی۔ پھر کسی مسلمان
نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تاہم اس مکی آیت میں بھی سکرن کے بعد ورزقن حسن فرما دیا کہ جو چیز آئندہ حرام ہونے والی ہے اس پر رزق حسن کا اطلاق کرنا موضوع نہیں۔ یہاں یا کلون کا لفظ جو عقل سے مشتق ہے سکرن کے تذکرہ سے خاص مناسبت رکھتا ہے، چونکہ نشہ عقل کو زائل کر دیتا ہے، اس لیے ارشاد فرما دیا کہ آیات کو سمجھنا عقل والوں کا کام ہے، نشہ پینے والوں کا نہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ وَأَوْحَىٰ اور الہام کیا ربک تمہارا رب إِلَىٰ طرف کو النَّخْلِ شہد کی مکھی ان کے اتخذی تو بنا لے من سے میں الجبال پہاڑ جمع بیوتن گھر جمع وا اور من سے میں الشجری پھل و مما اور اس سے جو یارشون چھتریاں بناتے ہیں۔ اور حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنا لے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور جہاں ٹٹیاں باندھتے ہیں، یعنی انگور کی بیل چڑھانے کو جو ٹٹیاں باندھتے ہیں یا جو مارتے ہیں لوگ تیار کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو حکم دینے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی فطرت ایسی بنائی جو باوجود ادنیٰ حیوان ہونے کے نہایت کاریگری اور باریک صنعت سے اپنا چھتا پہاڑوں، درختوں اور مکانوں میں تیار کرتی ہے۔ ساری مکھیاں ایک بڑی مکھی کے ماتحت رہ کر پوری فرمانبرداری کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ ان کے سردار کو یاقوب کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ مکھیوں کا جلوس چلتا ہے۔ جب کسی جگہ مکان بناتی ہیں تو سب خانے مسدس متساوی اضلاع کی شکل پر ہوتے ہیں، بدون مستر پرکار وغیرہ کے۔ اس قدر صحت و انضباط کے ساتھ ٹھیک ایک ہی شکل پر تمام خانوں کا رکھنا آدمی کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ مسدس کے علاوہ کوئی دوسری شکل اگر اختیار کی جاتی تو لامحالہ درمیان میں کچھ جگہ فضول خالی رہتی۔ فطرت نے ایسی شکل کی طرف رہنمائی کی جس میں ذرا سا فرجہ بھی بیکار نہ رہے۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ ثم پھر کلی کھا من سے کہ کل ثمرات ہر قسم کے پھل، فصل کی پھر چل صبح راستے ربی کا اپنا رب ذلل نرم و ہموار یخرج نکلتی ہے من سے بطونیا ان کے پیٹ جمع شراب پینے کی ایک چیز مختلف الوانہ اس کے رنگ فی اس میں شفاء للناس لوگوں کے لیے ان بے شک فی میں ذالک اس لآیت نشانی لقوم لوگوں کے لیے تفکرون سوچتے ہیں۔ پھر کھا ہر طرح کے میووں سے، پھر چل راہوں میں اپنے رب کی صاف پڑے ہیں نکلتی ہے ان کے پیٹ میں سے پینے کی چیز جس کے مختلف رنگ ہیں، اس میں مرد اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں۔ کلی اور فصل کی سب علامت تکوینیہ ہیں، یعنی فطرتاً اس کو ہدایت کی کہ اپنی خواہش اور استعداد مظاہر کے مناسب ہر قسم کے پھلوں اور میووں میں سے اپنی غذا حاصل کرے۔ چنانچہ مکھیاں اپنے چھتے سے نکل کر رنگ برنگ کے پھل بھی چوستی ہیں، پھول بھی، جس سے شہد اور موم وغیرہ حاصل ہوتا ہے، یعنی غذا حاصل کرنے اور کھا پی کر چھتے کی طرف واپس آنے کی راستے صاف نہیں۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ مکھیاں غذا کی تلاش میں بعض اوقات بہت دور نکل جاتی ہیں، پھر بے تکلف اپنے چھتے میں واپس جاتی ہیں، ذرا راستہ نہیں بھولتیں۔ بعض نے فصل کی سبل ربک ذللا سورۃ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 69 کا مطلب یہ لیا ہے کہ قدرت نے تیرے عمل متصرف کے جو فطرتی راستے مقرر کر دیے ہیں ان پر مطیع و منقاد بن کر چلتی رہ، مثلاً پھول پھل چوس کر فطری قوا و تصرفات سے شہد وغیرہ تیار کر، یعنی مختلف رنگ کا شہد نکلتا ہے۔ سفید سرخ ذات کہتے ہیں کہ رنگتوں کا اختلاف موسم غذا اور مکھی کی عمر وغیرہ کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے، واللہ عالم۔ یعنی بہت سی بیماریوں میں صرف شہد خالص یا کسی دوسری دوا میں شامل کر کے دیا جاتا ہے جو باذن اللہ مریضوں کی شفایابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ ایک شخص کو دست آ رہے تھے، اس کا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے شہد پلانے کی رائے دی۔ شہد پینے کے بعد اس حال میں ترقی ہو گئی، اس نے پھر حاضر ہو کر عرض کیا
کہ حضرت دست زیادہ آنے لگے۔ فرمایا صدق اللہ و کذب بطن اخیک، اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ پھر پلاؤ، دوبارہ پلانے سے بھی وہی کیفیت ہوئی۔ آپ نے پھر وہی فرمایا۔ آخر تیسری مرتبہ پلانے سے دست بند ہو گئے اور طبیعت صاف ہو گئی۔ اطباء نے اپنے اصول کے موافق کہا ہے کہ بعض اوقات پیٹ میں کیموس فاسد ہوتا ہے جو پیٹ میں پہنچنے والی ہر ایک غذا اور دوا کو فاسد کر دیتا ہے، اس لیے دست آتے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ مسلات دی جائے تاکہ وہ کیموس فاسد خارج ہو۔ شہد کے مسل ہونے میں کسی کو کلام نہیں، گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشورہ اس طبی اصول کے موافق تھا۔ مامون رشید کے زمانے میں ثمامہ باسی کو جب اس قسم کا مرض لاحق ہوا تو اس زمانے کے شاہی طبیب یزید بن یوحنا نے مسل سے اس کا علاج کیا اور یہی وجہ بتلائی۔ آج کل کے اطباء شہد کے استعمال کو استطلاق بطن کے علاج میں بے حد مفید بتلاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اوپر کی آیتوں میں برے میں سے بلا نکلنے کی 3 پتے بتلائے: جانور کے پیٹ اور خون، گوبر کے مادے سے، دودھ نشے کی مادے، انگور کھجور وغیرہ سے پاک روزی اور مکھی کے پیٹ سے شہد۔ تینوں میں اشارہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت جاہلوں کی اولاد میں عالم پیدا کرے گا۔ حضرت کے وقت میں یہی ہوا کہ کافروں کی اولاد عارف کامل ہوئی۔ وَخَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ خلقکم پیدا کیا تمہیں، ثم پھر یتوفاکم موت دیتا ہے تمہیں، ومنکم اور تم میں سے بعض من جو یرد الی العمر لٹایا جاتا ہے طرف ارذل العمر، نکارہ نقص عمر لکئی تاکہ لا یعلم وہ بے علم ہو جائے، بعد علم شیئن کچھ، ان بے شک اللہ علیم جاننے والا، قدیر قدرت والا۔ اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو موت دیتا ہے، اور کوئی تم میں سے پہنچ جاتا ہے کمی عمر کو کہ سمجھنے کے پیچھے اب کچھ نہ سمجھے۔ اللہ خبردار ہے، قدرت والا۔ قدرت کے بہت سے خارجی نشان بیان فرما کر انسان کو متنبہ کرتے ہیں کہ خود اپنے اندرونی حالات پر غور کرے۔ وہ کچھ نہ تھا، خدا نے وجود بخشا، پھر موت بھیجی اور دی ہوئی زندگی واپس لے لی، یہ کچھ نہ کر سکا، اور بعضوں کو موت سے پہلے ہی پیرانہ سالی کے ایسے درجے میں پہنچا دیا کہ ہوش و حواس ٹھکانے نہ رہے، نہ ہاتھ پاؤں میں طاقت رہی، بالکل کم ہو گیا، نہ کوئی بات سمجھ ہوئی یاد رکھ سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم قدرت اسی خالق و مالک کے خزانے میں ہے، جب وہ جس قدر چاہے دے اور جب چاہے واپس کر لے۔ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس امت میں کامل پیدا ہو کر پھر ناقص پیدا ہونے لگیں گے۔ واللہ عالم۔